السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لاطین امریکہ میں اسلام کا سب سے بڑا مرکز ارجنٹائن میں واقع ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ زمین جس پر یہ عظیم اسلامی مرکز تعمیر ہوا ایک غیر مسلم صدر نے سعودی بادشاہ کو تحفے میں دی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے تاریخی واقعے کی بات کریں گے جہاں سیاست، عقیدہ اور شناخت آپس میں یوں جڑے کہ ایک شاندار اسلامی ورثے نے جنم لیا۔ یہ ہے دستاویز اور آج کا ہمارا عنوان ہے ارجنٹائن، شفاہت اور لاطین امریکہ کا سب سے بڑا اسلامی مرکز، ایک تاریخی تحفہ۔ سن 1992 ارجنٹائن کے صدر کارلوس منعم سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوتے ہیں۔ ذہن میں سوال ہے، ایسے بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کر جایا جائے جو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک کا حکمران ہے؟ ان کے مشیر مشورہ دیتے ہیں، جناب، روایتی تحفے آپ کی شخصیت اور دورے کی اوقات کا حق ادا نہیں کریں گے، کچھ ایسا دیجیے جو تاریخ بن جائے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک انتہائی قیمتی اور مرکزی مقام پر واقع زمین شفاہت کو تحفے میں پیش کی جائے تاکہ وہ وہاں جو چاہے تعمیر کرے۔ اس کو عرب نیوز 2000 نے رپورٹ کیا ہے۔ شفاہت نے یہ پیشکش قبول کی اور زمین پر تعمیر ہوا ایک شاندار اسلامی مرکز جس کو نام دیا گیا کنگ فہد اسلامک کلچر سینٹر۔ یہ عظیم مرکز تقریباً 40 ملین امریکی ڈالر کی لاگت سے تعمیر کیا گیا، جس کا افتتاح 25 ستمبر 2000 کو ہوا۔ اس کا رقبہ 34,000 مربع میٹر ہے، جس میں ایک وسیع و عریض مسجد، لائبریری، کانفرنس ہال، اسلامی تعلیمی کلاسز، دفاتر اور عربی زبان کے کورسز شامل ہے۔ یہ مرکز صرف ارجنٹائن ہی نہیں بلکہ پورے لاطین امریکہ میں اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ ناظرین، اس کی اگر سورس کی بات کی جائے تو سعودی ایمبیسی ان ارجنٹینا کنگ فہد کمپلیکس رپورٹ میں یہ حوالہ آپ کو ملے گا۔ اب ذرا صدر کارلوس منعم کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ عربی نسل تھے، ان کا خاندان شام سے ارجنٹائن ہجرت کر کے آیا تھا۔ بظاہر وہ کیتھولک تھے، لیکن ارجنٹائن کے آئین کے مطابق صدر کا کیتھولک ہونا لازمی تھا، لیکن حقیقت میں وہ دل سے مسلمان تھے۔ اپنے سعودی عرب کے دورے میں شفاہت سے انہوں نے فخریہ انداز میں کہا، میں ارجنٹائنی ہوں لیکن میری رگوں میں عرب خون دوڑ رہا ہے۔ اس کی سورس آپ کو نیو یارک ٹائم 1992 کے آرکائیوز میں ملے گا۔ ان کے اسلام کے شواہد اس وقت واضح ہو گئے جب 14 فروری 2021 کو ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے مرکز اسلامی شفاہت سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ اسلامی طریقے سے پڑھا جائے اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ الجزیرہ عربک اور روٹرز 2021 کی رپورٹ کے مطابق یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک تحفے یا ایک عمارت کی نہیں بلکہ ثقافت، عقیدے اور شناخت کے درمیان جڑے ایک ایسے رشتے کی ہے جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوا۔ یہ ہے ہماری تاریخ کا ایک اور دستاویز جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام نہ صرف مشرق میں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، احترام، حسن سلوک اور عظمت کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیران کن موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور دستاویز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ تاریخ بھولے ہوئے ورق آپ تک پہنچتے رہیں۔